کہا جاتا ہے رات کے اندھیرے میں ایک سنسان سڑک کے کنارے پر واقع ایک پرانی ویران حویلی کھڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو بھی اس حویلی میں گیا وہ کبھی واپس نہ آیا، مگر احمد جو کہ ایک نوجوان صحافی تھا اس افواہ کی حقیقت جاننے کے لیے وہاں جانے کو تیار تھا۔ بس ایک رات گزارنی ہے اور میں سب کچھ ثابت کر دوں گا کہ یہ محض کہانیاں ہیں، احمد نے اپنے دوستوں کو کہا جو اسے منع کر رہے تھے۔ حویلی کی دیواروں پر پرانے وقتوں کی دراڑیں تھیں اور دروازہ زنگ آلود تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی بدبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اندر ہر طرف گرد تھی اور کھڑکیاں آندھی کی طرح ہل رہی تھیں۔ جیسے ہی احمد نے اپنی ٹارچ جلائی ایک پرانا جھولا خود بخود ہلنے لگا۔ ایک سایہ دیوار پر ابھرا اور غائب ہو گیا۔ احمد نے خود کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ وہ لائبریری جائے گا جہاں اس حویلی کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی احمد کو ایک پرانا خستہ حال رجسٹر ملا۔ اس پر ایک نام درج تھا، ثریا بیگم حسن۔ یہ حویلی کبھی ایک زمیندار حسن علی خان کی ملکیت تھی۔ حسن علی کی بیوی ثریا بیگم بے حد خوبصورت مگر پر اسرار عورت تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ جادو ٹونے میں ماہر تھی۔ ایک رات حسن علی اچانک لاپتہ ہو گئے اور چند دن بعد ثریا بیگم کی لاش کنویں سے برآمد ہوئی۔ اس کے بعد یہ حویلی سنسان پڑی تھی۔ تو کیا واقعی یہاں کسی کی روح بھٹک رہی ہے، احمد نے سوچا۔ اچانک لائبریری کے دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، چلے جاؤ ورنہ موت تمہارا مقدر ہوگی۔ احمد نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ جیسے کسی غیر مرئی طاقت سے جکڑا ہوا تھا۔ اچانک اسے کتابوں کی الماری کے پیچھے ایک سرنگ نظر آئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتے ہوئے احمد سرنگ میں داخل ہوا۔ نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں دیواروں پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک لکڑی کی میز تھی اور اس پر ایک انسانی کھوپڑی پڑی تھی۔ اچانک کھوپڑی خود بخود ہلنے لگی اور احمد کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ بیگم ثریا کا سایہ تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ تم بھی اس انجام کو پہنچو گے جس انجام کو حسن علی پہنچا تھا، سایہ ایک خوفناک قہقہ لگاتے ہوئے آگے بڑھا۔ احمد نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کو پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی۔ اچانک اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ یہ ایک پرانی چابی تھی۔ اسے فوراً سمجھ آیا کہ یہ شاید سرنگ کے دروازے کی چابی ہے۔ سایہ احمد کی طرف لپکا مگر وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر بھاگا۔ جیسے ہی وہ حویلی سے باہر نکلا ایک خوفناک چیخ گونجی اور حویلی زمین بوس ہو گئی۔ احمد خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر فوراً وہاں سے نکل گیا مگر اس کے کانوں میں ابھی بھی وہ سرگوشی گونج رہی تھی۔ احمد کو لگتا تھا کہ وہ حویلی سے بچ کر نکل آیا مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اس رات کے بعد اس کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی آئینے میں کسی اور کا عکس دکھائی دیتا، کبھی دروازہ خود بخود کھل جاتا، لیکن سب سے زیادہ خوفناک بات وہ سرگوشی تھی جو ہر رات سنائی دیتی، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آخرکار احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ حویلی جائے گا اور اس راز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس بار وہ ساتھ اپنے دوست ریحان اور سائرہ کو بھی لے کر گیا تاکہ اگر کچھ ہو تو وہ اس کی مدد کر سکیں۔ حویلی پہنچنے سے پہلے ہی ان کی گاڑی اچانک رک گئی۔
ادھر ادھر گھپ اندھیرا تھا۔ دور ایک پرانا قبرستان نظر آ رہا تھا جہاں سے سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سائرہ نے خوف سے پوچھا۔ ریحان نے لائٹ جلا کر غور کیا۔ قبروں پر عجیب نشانات بنے تھے جیسے کسی نے تازہ کھودا ہو، اور ایک قبر پر لکھا تھا، یہاں وہی دفن ہوتا ہے جو راز جان لیتا ہے۔ اچانک قبر میں سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ احمد جو ہمت کر کے قریب گیا پیچھے ہٹنے لگا۔ ایک بوسیدہ ہاتھ مٹی سے باہر نکلا اور ایک بھیانک سڑی ہوئی لاش قبر سے نکل کر ان کی طرف بڑھی۔ تینوں چیختے ہوئے واپسی کی سوچنے لگے اور جیسے کیسے گاڑی سٹارٹ کر کے حویلی پہنچے، مگر وہاں کا منظر پہلے سے بھی زیادہ ڈراؤنا ہو چکا تھا۔ دروازہ خود بہت کھلا جہاں کوئی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی دیواروں پر خون سے کچھ الفاظ لکھے تھے کہ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچانک لائبریری کی طرف سے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ثریا بیگم کا سایہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں انگارے کی طرح چمک رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک بھیانک سی مسکراہٹ تھی۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا احمد، اب تم میرے قیدی بنو گی۔ اس کی آواز سرد اور زہریلی تھی۔ ریحان نے قرآن کی آیت شروع کی جس پر سایہ چیخنے لگا۔ اچانک سائرہ کی نظر ایک پرانے صندوق پر پڑی جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس میں کوئی راز چھپا ہے۔ احمد تالا توڑو، سائرہ نے چیختے ہوئے کہا۔ احمد نے زور لگا کر تالا توڑا۔ اندر ایک پرانی ڈائری اور ایک خنجر تھا۔ ڈائری کے مطابق ثریا بیگم کو اس کے شوہر نے اس حویلی میں قتل کیا تھا اور اس کی روح انتقام لینے کے لیے قید تھی۔ یہ خنجر اس لعنت کو ختم کر سکتا ہے، احمد چلایا۔ ثریا بیگم کا سایہ اب بالکل قریب تھا۔ احمد نے ہمت کر کے خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ ایک زوردار چیخ گونجی اور پورا ماحول لرزنے لگا۔ سایہ دھوئیں میں بدل گیا اور حویلی کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ تینوں باہر کو بھاگے اور حویلی زمین بوس ہو گئی۔ وہ لوگ بچ گئے مگر احمد کے کانوں میں ایک آخری سرگوشی گونجی، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ریحان اور سائرہ نے احمد کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ احمد کی آنکھیں اب سرخ ہو چکی تھیں۔ حویلی کے ختم ہونے کے بعد احمد اور سائرہ ریحان گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں خاموشی چھائی رہی مگر سائرہ بار بار احمد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ریحان، احمد کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، سائرہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ریحان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو احمد کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کا چہرہ سپاٹ تھا جیسے وہ کچھ محسوس ہی نہیں کر پا رہا۔ اچانک اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے ریحان کو گھورا اور ایک بھیانک مسکراہٹ دی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ احمد کی سرگوشی اور اچانک گاڑی کے دروازے خود بخود لاک ہو گئے۔ ریحان نے گھبرا کر بریک لگائی مگر گاڑی کی رفتار خود بہت تیز ہونے لگی۔ اسٹیئرنگ گھمانے کی کوشش کی گئی مگر وہ جیسے کسی اور کے کنٹرول میں تھا۔ احمد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سائرہ چیخی۔ احمد نے آہستہ سے سر گھمایا اور اس کی آنکھوں میں اب وہ انسانی روشنی نہیں تھی بلکہ وہ مکمل سیاہ ہو چکی تھی۔ میں احمد نہیں ہوں۔ یہ اس کی آواز بھیانک اور گونجدار تھی۔ اچانک گاڑی کا انجن بند ہو گیا اور وہ ایک ویران قبرستان کے سامنے رک گئی۔ دروازہ خود بخود کھلا جیسے کسی نے انہیں باہر بلایا ہو۔ ریحان اور سائرہ ہمت کر کے گاڑی سے باہر نکلے مگر احمد وہیں بیٹھا رہا اور اس کی نظریں قبرستان کے بیچوں بیچ ایک پرانی قبر پر جمی ہوئی تھی۔ سائرہ نے غور کیا تو قبر پر وہی الفاظ لکھے تھے، یہاں وہی دفن ہوتا ہے جو راز جان لیتا ہے۔ اچانک احمد آہستہ آہستہ گاڑی سے اترا اور قبر کی طرف چل دیا۔
یہ کیا ہو رہا ہے، مت رک جاؤ۔ ریحان نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے احمد کو چھوا تو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گرا۔ احمد قبر کے قریب جا کر رک گیا، جیسے ہی کسی کی نظر نہ آنے والی طاقت نے اسے مجبور کیا ہو اور وہ خود ہی قبر میں لیٹ گیا۔ سائرہ اور ریحان نے بے بسی سے احمد کو دیکھا۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور قبر کی مٹی خود بخود احمد کے جسم پر گرنے لگی۔ احمد نہیں! سائرہ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر ایک خوفناک طاقت نے اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ چند لمحوں میں احمد مکمل طور پر قبر میں دفن ہو چکا تھا، جیسے کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ سائرہ اور ریحان سکتے میں تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، وہی سرگوشی جو احمد ہمیشہ سنتا تھا، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ریحان نے خوف سے پیچھے دیکھا تو مگر کوئی نہیں تھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ سائرہ نے ریحان کو کھینچا اور دونوں تیزی سے گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی، سائرہ نے آخری نظر قبر پر ڈالی۔ قبر کے پتھر پر ایک نیا نام نمودار ہو چکا تھا، احمد حسن۔ وہ جو راز جان گیا۔ شاید کہانی ختم ہوئی، یا یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوئی۔